ناول گردش ماہ، رائٹر طوبیٰ کرن، قسط نمبر 10۔ وہ منصور ولا کے گیسٹ روم میں بیڈ پر بیٹھی یونیورسٹی کے نوٹس بنا رہی تھی۔ رات پھیل چکی تھی اور پہلی ملاقات کے علاوہ وہ اینا سے نہیں ملی تھی، بلکہ خاموشی سے ہی گیسٹ روم میں بیٹھی رہی۔ ایک ملازمہ اسے کھانا دے گئی تھی۔ اس نے کھانے پر نگاہ دوڑائی۔ دل کے ساتھ آدھی کچی اور آدھی جلی ہوئی روٹی تھی۔ شاید یہ مہمان نوازی ایک ملازم کی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تھی۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر وہ کھانا بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر یہ سوچ کر رکھ دیا تھا کہ جب بھوک لگی تو کھا لے گی۔ ابھی وہ اپنے کام میں مصروف ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، پھر اٹھی اور دروازے کے قریب پہنچ کر مصلحتاً پوچھا، کون ہے؟ آپ کا معصوم شوہر۔ باہر سے آواز آئی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے وجدان احمد ڈیوٹی سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی شاپر تھا جو کافی وزنی لگ رہا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ اس نے پوچھا تو وہ کچھ کہے بنا دروازے سے ہٹ گئی۔ وجدان اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گی، وجدان نے شاپر بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا تو دعا بیڈ پر بیٹھی۔ اخلاقیات تو یہی کہتی ہے کہ اتنی رات کو کسی لڑکی کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ دعا نوٹس سمیٹنے لگی تھی۔ وجدان اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اور اگر وہ لڑکی آپ کی بیوی ہو تو؟ اس کے کہنے پر دعا نے رک کر اسے دیکھا، پھر بولی، اگر منصور صاحب کو معلوم ہو گیا نا کہ چوکیدار صاحب ڈیوٹی چھوڑ کر اپنی رشتہ دار کے کمرے میں موجود ہیں تو ہم دونوں اس گھر سے دھکے دے کر نکالے جائیں گے۔ دعا نے اپنے رشتہ دار پر زور دیا تو وجدان ہنسا۔ اچھا اب سمجھا، آپ کو اصل غصہ اس بات کا ہے کہ میں نے آپ کو رشتہ دار کیوں کہا۔ واؤ، وجدان محظوظ ہوا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس فضول بات پر غصہ کروں، مگر پلیز اینا کو کلیئر کر دے کہ میں آپ کی بہن نہیں ہوں، وہ چیخ کر بولی تو وجدان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اینا نے یہ کہا؟ ہاں، وہ بالکل پاگل ہے، کچھ بھی بولتی ہے۔ آپ اس کی باتوں کی فکر مت کریں، اور فی الحال ان لوگوں سے ہمیں ہمارا رشتہ چھپانا ہے۔ لیکن کیوں؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سوال پر وجدان نے ایک گہرا سانس لیا۔ ابھی نہیں بتا سکتا۔ معلوم ہے آپ کچھ بھی نہیں بتا سکتے، نہ اپنا اور میرے بابا کا تعلق اور نہ ہی ہمارا رشتہ چھپانے کی وجہ۔ لیکن خیر، مجھے اب ان باتوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے بس کچھ عرصہ کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ میں 2-3 ماہ میں کوئی جاب ڈھونڈ لوں گی، کوئی فلیٹ کرائے پر لوں گی، اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ دعا نے یہ بات کہتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ وجدان اس کی بات پر مسکرایا اور اس کی گود میں رکھا ہاتھ دھیرے سے تھاما۔ وہ یکدم چونکی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بھی نہ جانے کیوں تیز ہونے لگی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ میں مرتے دم تک آپ کو نہیں چھوڑ سکتا دعا، وہ بولا تو دعا کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا جسے وجدان نے تھام رکھا تھا۔ وجدان، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے کی ہے۔ آپ ایک مفاد پرست عورت کے ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا تو وجدان نے آہ بھری۔ اف، اب یہ معصوم بندہ کیا کرے جسے اس مفاد پرست عورت سے محبت ہو گئی ہے، وجدان نے کہا تو دعا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور بیڈ سے اتر کر فرش پر کھڑی ہو گئی۔ جائے یہاں سے، دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ دعا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وجدان حیرت زدہ سا کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ دعا کے لیے فکر مند تھا۔ میری بہن نے محبت کرنے کی غلطی کی تھی وجدان، اور وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سو کالڈ محبت کا کوئی وجود ہے؟ یہ سب تو فقط دھوکہ ہے، ایک ایسا فریب جس پہ انسان اپنے دل کو خوش فہمیوں کے شش محل میں قید کر دیتا ہے۔ وہ بولتے بولتے تلخ ہو گئی۔ وجدان نے پہلی بار اسے محبت کے خلاف بولتے سنا تھا۔ محبت تو کائنات کے ہر ذرے میں ہے، کوئی بھی شے محبت سے خالی نہیں ہے دعا، اور مجھے آپ کی محبت سے بدگمانی نے بالکل حیران نہیں کیا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی یہ بدگمانی ضرور دور کروں گا، وجدان نے کہا تو دعا ہنسی۔ کوشش کر کے دیکھ لیں۔
اچھا ان سیریس باتوں کو چھوڑے، یہ دیکھیں میرے دوست یعنی سرمد نے آپ کے لیے کتنا کچھ بنا کر بھیجا ہے۔ ٹیبل پر پڑی یہ ٹرے بتا رہی ہے کہ آپ نے ڈنر نہیں کیا، اس لیے چلے جہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ وجدان اب شاپر کھول کر اس میں سے ٹفن نکالنے لگا تھا۔ دعا بھی بیڈ پر آ بیٹھی۔ سرمد کو میری طرف سے شکریہ کہیے گا، دعا نے کہا تو وجدان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مس دعا سکندر، اپنی جان پر کھیل کر یہ کھانا اپنی موٹی بیوی کے لیے میں لے کر آیا ہوں، اور شکریہ سرمد کا مطلب حد ہے۔ وجدان بری سی شکل بنا کر بولا۔ شٹ اپ وجدان، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ آپ خود کتنے موٹے ہیں، اور میرا ویٹ صرف 50 kg ہے، وہ ایک لقمہ توڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وجدان اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی دھوپ چھاؤں سی لڑکی تھی، ایک پل اداس ہوتی تھی تو دوسرے ہی پل لڑنے کو تیار، مصزوم اور مضبوط لڑکی جسے سمجھنے کے لیے صدیاں درکار تھیں۔ میں چلتا ہوں، آپ کھانا کھا کر سو جائیے گا، میں صبح آپ کو یونیورسٹی لے جاؤں گا، وجدان نے کہا تو دعا کے کھانا کھاتے ہاتھ رکے۔ میں خود چلی جاؤں گی، مجھے کسی پر ڈیپینڈ ہونا پسند نہیں، اس نے کہا تو وجدان نے کندھے اچکا دیے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، وہ کہہ کر کھڑا ہوا تو دعا نے اسے دیکھا۔ تھینک یو، دعا نے کہا تو وجدان نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ آپ کے تشریف لے جانے کے لیے، دعا نے کہا تو وہ بوڑھا سا منہ بناتا کمرے سے نکل آیا۔ حد ہے، اس کا بڑبڑانا دعا آسانی سے سن سکتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے میں دنیا کی سب سے جھوٹی لڑکی ہوں، مجھے خود پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں نے اسے جھٹلا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے محبت پر یقین نہیں ہے، مگر میں جھوٹی تھی۔ اس کے اظہار پر میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کی اس بات پر میرا اندر خوش ہوا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے؟ میں اسے کیسے بتاتی کہ جب وہ مجھے مختلف القابات سے نوازتا ہے تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوچنے لگتی ہوں؟ میں اسے کیسے بتاتی کہ جب وہ میرا دھیان رکھتا ہے تو میرے ہاتھ خود بخود اس کے حق میں دعائیں کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں؟ مگر ہاں، میں اس سے محبت نہیں کرتی، شاید اس کی عزت کرنے لگی تھی، وہ شاید میرے دل میں جگہ بنانے لگا تھا۔ دعا سکندر۔ صبح کے 3 بج رہے تھے اور وہ تینوں میری تھامس کے گھر موجود تھے۔ کل رات میری نے شیان اور مارک کو فون کر کے گھر بلایا تھا کیونکہ انہیں اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی میٹنگ کرنی تھی، اور رات سے صبح تک وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے مشورے کرتے رہے تھے۔ اگر اس مہینے 3 لڑکیاں بک گئیں تو سمجھو ہمیں ہی بہت فائدہ ہوگا، میری نے کہا تو مارک نے سر ہلا دیا، جبکہ شیان کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ شیان، ہوش میں آؤ، اتنی اہم ڈسکشن چل رہی ہے، میری نے کہا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں میں سن رہا ہوں۔ ایک لڑکی تو ہمایوں لے آئے گا، اس کے علاوہ 2 مزید لڑکیاں چاہیں۔ مارک، تم سب لڑکیوں کو نئے کپڑے دو اور انہیں تیار کرو، اور شیان، تم ہمایوں کو کال کر کے پوچھو کہ وہ کب آئے گا، اتنے دن ہو چکے ہیں، میری نے کہا۔ اچھا میں کہتا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا تو میری نے تشویش سے اسے دیکھا۔ یہ مت کہنا کہ تمہاری اس سے بات نہیں ہوئی، میری نے محتاط لہجے میں کہا تو شیان نے اسے دیکھا۔ میں واقعی اسے کال نہیں کر سکا، لیکن آج لازمی کروں گا، شیان نے کہا تو میری کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ تم کبھی نہیں کرو گے، وہ میری کال ریسیو نہیں کر رہا اور تم اسے کال کرنا بھول جاتے ہو، کہیں تم دونوں بھائی مل کر مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے، میری نے کہا تو شیان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں دھوکہ کیوں دوں گا، محبت کرتا ہوں تم سے، وہ جیسے ناراض ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ابھی میرے سامنے ہمایوں کو کال کرو، میری نے کہا تو شیان کو پہلی مرتبہ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ابھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ابھی، میری نے زور دے کر کہا تو شیان نے ایک نظر مارک کو دیکھا، جو خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اور پھر میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر ہمایوں کو فون ملا دیا۔ دوسری جانب سعودی عرب میں بھی رات کے 3 بج رہے تھے۔ پروشا ابھی تہجد پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، جبکہ وہ سامان پیک کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے فون دیکھا، اسکرین پر شیان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر پروشا کو دیکھا، پھر اپنا فون اٹھایا اور ایکسکیوز می کہہ کر کمرے سے نکل آیا۔ ہیلو، اس نے کال اٹینڈ کر کے کہا۔
تو روس میں موجود ان 3 لوگوں نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے تھے۔ ہمایوں، تم کہاں ہو اور لڑکی کب لا رہے ہو؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، شیان نے کہا تو ہمایوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں پلوشا کو وہاں نہیں لاؤں گا، میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں شیان، ہم بہت غلط راستے پر چل پڑے تھے، میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، تم بھی لوٹ آؤ، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، ہمایوں نے کہا جبکہ شیان نے محتاط نگاہوں سے میری کو دیکھا جس کا خون کھول رہا تھا۔ مگر ہمایوں، ہم اس لڑکی کی قیمت ادا کر چکے ہیں، اور اس نے رک کر میری کی شکل دیکھی اور پھر گویا ہوا۔ میری بھی ناراض ہو رہی تھی، وہ سمجھ رہی ہے تم غدار ہو، تم قیمت واپس کر دو پلیز شیان، یہ دلدل ہے اور ہمیں اس سے نکلنا ہے، باقی جہاں تک میری ناراضگی کی سوال ہے تو وہاں میں باقی غدار ہوں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اب میں وہاں کبھی نہیں آؤں گا اور نہ ہی اس گٹیا دندے کا حصہ بنوں گا، تم میری کو سمجھاؤ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا کہ کہیں پلوشا اس کی بات نہ سن لے۔ اس کی بات پر میری نے شیان کا فون جپٹا اور کار بند کر کے واپس میز پر پٹک دیا۔ او مائی گاڈ، یہ لڑکا اس قدر نیرو مائنڈڈ نکلا، نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے باعث سے شیان، میری غصے سے بولی۔ شیان نے تھوک نگلا جبکہ مارک اس کے لیے پانی کا گلاس لے آیا جسے اس نے بے دردی سے فرش پر پٹک دیا۔ یہاں میرا دماغ پھٹ رہا ہے اور تمہیں پانی کی پڑی ہے، وہ مارک پر پھٹی جو کچھ سہم کر ہاتھ باندھے کھڑا ہو چکا تھا۔ دیکھو میری، شیان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن میری نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اسٹاپ اٹ شیان، وہ چلائی تھی۔ لاؤنج میں کچھ لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، پھر میری نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ تم اس سے محبت کرتے ہو نا شیان؟ میری نے شیان سے پوچھا تو اس نے نہ سمجھی سے اس کی شکل دیکھی اور پھر سر اسبات میں ہلا دیا۔ یس آف کورس، اس نے کہا، میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میری کی آنکھوں میں دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ کہتے ہوئے شیان کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ قتل کر سکتے ہو؟ میری میز پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی جبکہ اس کا بدن شل ہو چکا تھا۔ قتل؟ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، اسے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی۔ عبایا پہن کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور بالوں کو کیچر میں قید کر کے نقاب لینے لگی۔ اس کا سیاہ عبایا اور گرین دوپٹہ اس کی پہچان تھا جسے دور سے ہر کوئی پہچان لیتا تھا۔ ایک اطمینان بری نگاہ خود پر ڈالتے ہوئے اس نے بیڈ سے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نکلتی کمرے کا دروازہ بجا، اس نے چونک کر دروازے کو دیکھا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ سامنے اینا کھڑی تھی۔ ہائے، کیسی ہیں؟ اینا اندر آ گئی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اینا نے اسے تیار دیکھتے پا کر سوال کیا تو اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ اوہ، میں تو اسپیشل آپ کے لیے جلدی اٹھی تھی کہ مل کر ناشتہ کریں گے۔ چلے خیر ہے، آپ نے ناشتہ کر لیا نا؟ اینا نے میز پر پڑی کپڑے سے ڈھکی کھانے کی ٹرے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں یونیورسٹی سے ہی کچھ کھا لوں گی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دعا نے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی لیکن اینا اس کی بات نظر انداز کر کے ٹرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کپڑا اٹھانے کے بعد اینا نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے پہلے کھانے کی جانب دیکھا اور پھر اینا کو دیکھا جس کے ماتھے پر بل نمودار ہو چکے تھے۔ کچھ نہیں ہے، رات کو ملازمہ کھانا دے کر گئی تھی مگر میں نے کھایا نہیں۔ ابھی وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی مگر اینا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا مطلب ہے؟ نجمہ آپ کو یہ کھانا دے کر گئی تھی؟ میں ابھی اس سے پوچھتی ہوں۔ نجمہ، نجمہ، اینا نے پوری قوت سے نجمہ کو پکارا تھا۔ دعا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ پلیز اینا، اسے کچھ مت کہو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کی بات پر اینا نے اسے دیکھا۔ یہ نجمہ تو ہے ہی ڈیڈ کی خاص ملازمہ۔ زہر لگتی ہے مجھے، یقیناً ڈیڈ کے کہنے پر ہی اس نے آپ کو یہ کھانا دیا ہے، لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اینا اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑاتی باہر نکل گئی جبکہ اس نے تھک کر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ تم بہت معصوم ہو اینا، اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے سوچا تھا۔ واپسی کا سفر کٹھن ضرور تھا مگر ان دونوں نے وہ سفر طے کر لیا تھا۔ رات کے وقت انہوں نے پاکستان کی زمین پر قدم رکھا۔ ایئرپورٹ پر بہت رش تھا۔ ہمایوں پلوشا کا ہاتھ تھامے تیز تیز چل رہا تھا تاکہ جلد از جلد کوئی ٹیکسی لے کر گھر پہنچے۔
ہمایوں مجھے بابا اور دعا اپی سے ملنا ہے، تو پہلے وہاں چلتے ہیں، پروشا نے کہا تو ہمایوں نے اسے دیکھا۔ رات ہو چکی ہے، صبح چلیں گے، ہمایوں نے کہا تو پروشا نے منہ بنایا۔ نہیں مجھے ابھی جانا ہے پلیز۔ اس نے پولیس کو لمبا کھینچا تو ہمایوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ان سے مل کر گھر واپس چلیں گے، اگر تمہیں رکنا ہوا تو کچھ دن بعد چھوڑ جاؤں گا، ہمایوں نے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے بابا اور اپنی آپی سے کبھی نہیں مل پائے گی۔ اسے کیا پتا تھا کہ جس روز وہ رخصت ہو کر ہمایوں کے ساتھ گئی تھی، وہ دن اس کا اپنے بابا اور آپی کی زندگی میں آخری دن تھا، اور انسان کو کہاں کچھ پتا ہوتا ہے، یہ سب تو قسمت کے کھیل ہیں، اور کھیل بھی ایسے کہ ہم جیسوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی تالیاں بجانی پڑتی ہیں۔ وہ اس کا فری پیریڈ تھا، اس لیے وہ گارڈن میں تازہ سبز گھاس کے اوپر آ بیٹھی تھی۔ بیگ سے موبائل نکال کر وہ آن لائن نوکریاں تلاش کر رہی تھی، جب اس کے کانوں سے وجدان کی آواز ٹکرائی۔ السلام علیکم مس۔ وہ جینز اور ہڈ میں ملبوس کندھے پر بیگ لٹکائے اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ دعا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام جواب دے کر وہ پھر سے موبائل میں مشغول ہو گئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وجدان نے دوبارہ پوچھا تو دعا نے اسے دیکھا۔ اگر میں اجازت نہیں دوں گی تو کیا آپ یہاں نہیں بیٹھیں گے؟ اس نے پوچھا تو وجدان نے کندھے سے بیگ اتار کر زمین پر رکھا اور نیچے بیٹھ گیا۔ نہیں میں تو پھر بھی بیٹھ جاؤں گا، وجدان نے کہا۔ تو پھر پوچھنے کی زحمت کیوں؟ دعا اب موبائل بند کر کے رکھ چکی تھی۔ وہ اس لیے تاکہ مجھے آپ کے موڈ کا اندازہ ہو سکے۔ دیکھیں نا، اگر آپ سخت لہجے میں کہتی کہ مت بیٹھیں تو مطلب آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر آپ دھیمے لہجے میں کہتی کہ بیٹھ جائیں تو مطلب آپ اداس ہیں۔ لیکن چونکہ نارمل دعا سکندر سے کسی بھی سیدھے جواب کی توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے آپ کا جواب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت آپ نارمل موڈ میں ہیں، وجدان نے کہا جبکہ دعا دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے آپ نے انجینئرنگ چھوڑ کر مجھے پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس نے کہا تو وجدان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ کو تو تب سے پڑھ رہا ہوں جب اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ دعا یکدم خاموش ہو گئی۔ پل بھر کو ان دونوں کی نظریں ملی تھی، پھر دعا نے موبائل اٹھایا اور بغیر کسی وجہ کے اسکرین پر ٹچ کرنے لگی۔ وجدان اس کی یہ حرکت دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا۔ آپ بھی کنفیوز ہوتی ہیں، وہ بھی مجھ نہ چیز کے سامنے، کمال ہے، وہ محظوظ سا بولا تو دعا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ مجھے اسکول جانے سے بھی پہلے اسے کیسے جانتے ہیں تو آپ ہرگز نہیں بتائیں گے، کیونکہ آپ کو باتیں نہ بتانے کی بیماری ہے، اس لیے میں پوچھ کر اپنے الفاظ ضائع نہیں کروں گی۔ اس کی بات پر وجدان ہنسا۔ ویسے جاننے تو آپ بھی مجھے لگی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وجدان اپنی بات مکمل کرتا دعا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا آپ پلیز یہاں سے جا سکتے ہیں؟ میں بہت ضروری کام کر رہی تھی، دعا نے کہا تو وجدان نے رک کر اسے دیکھا۔ اب بندہ اپنی ایک عدد بیوی کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا، مطلب حد ہے، وہ بولا تو دعا نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آپ کے حد ہے کہنے کی کوئی حد ہے؟ ہر بات پر کہتے ہیں حد ہے، دعا نے کہا تو اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا جی، اور آپ کو پتا ہے آپ ہر بات پر کیا کہتی ہیں؟ وجدان نے چڑ کر کہا تو وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا آپ ہر بات پر کہتی ہیں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کل کو جب میں مر جاؤں گا اور ہمارے چنٹو منٹوں میں سے کوئی آپ کو فون کر کے بتائے گا کہ ماما بابا اس دنیا میں نہیں رہے، تو آپ آگے سے چڑ کر کہیں گی تو میں کیا کروں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وجدان نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ وجدان کے سامنے وہ پہلی بار قہقہ لگا کر ہنسی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا جن میں ہنسنے کی وجہ سے نمی آ چکی تھی۔ ویسے یہ ایموشنل بات تھی، لیکن چلے اب ہنس لے، میں چلتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے بیگ اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ اور ہاں، اب آن لائن جاب بالکل مت ڈھونڈے، کیونکہ میں نے آپ کے لیے جاب ڈھونڈ لی ہے، وجدان نے کہا تو دعا کھڑی ہوئی۔ کون سی جاب؟ دعا نے جلدی سے پوچھا۔ وہ ایک گھر میں کپڑے دھونے والی ماسی کی ضرورت تھی، میں نے وہاں آپ کا بتا دیا ہے، بھلا آپ سے بہتر دلائی کون کر سکتا ہے؟ وہ ہنسی دبائے کہہ رہا تھا جبکہ دعا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وجدان، وہ دبی دبی سی چلائی تھی، آپ یہاں بیٹھ کر آگ بگولا ہوتی رہے، میں تو جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔
وہ مزے سے کہتا ہوا چلا گیا، جبکہ دعا تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے وجدان کہ کہیں تم میری سانسوں کے لیے ضروری نہ ہو جاؤ۔ اس نے بیگ میں سے کتاب نکالتے ہوئے سوچا تھا۔ قتل کر سکتے ہو؟ میری میز پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کا بدن شل ہو چکا تھا۔ قتل؟ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ہاں قتل۔ میری کی آنکھوں سے دہشت ٹپک رہی تھی۔ شیان مجسمہ بنا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ مارک پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ کسی کا قتل کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ وہ میرا بھائی ہے میری، شیان نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ جن کی جان چڑیا میں ہے، میں جن کو نہیں بلکہ چڑیا کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا شیان، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے بھائی کو نہیں چھوڑوں گی، اور تم جانتے ہو کہ میں اپنے کوٹ کی کتنی پکی ہوں۔ میری نے کہا تو شیان مضطرب سا کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ میں تمہاری فلائٹ کروا رہی ہوں، مارک تمہارے ساتھ جائے گا تاکہ تم اپنا مقصد نہ بولو، میری نے کہا تو شیان نے تھک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس نے آج تک خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اس وقت کر رہا تھا۔ آج رات کے اندھیرے میں پروشا سکندر نے ایک بار پھر اس محلے کی زمین پر قدم رکھا تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی، آخر آج اسے اپنے بابا اور اپی سے جو ملنا تھا۔ ہمایوں نے کچھ دور ہی ٹیکسی رکوا دی تھی اور وہ دونوں پیدل گھر کی طرف جا رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے ہمایوں، میں بابا کا وہ چہرہ تصور کر رہی ہوں جب وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، وہ کتنے خوش ہوں گے نا، وہ پرجوش سی بولی تو ہمایوں مسکرا دیا۔ یقیناً وہ بہت خوش ہوں گے اور مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ میں نے اتنا عرصہ ان کی بیٹی کو ان سے دور رکھا، ہمایوں نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے بابا بڑے ظرف والے ہیں، ہائے یار، میں تو بابا کے سینے سے لگنے کے لیے ترس رہی ہوں، تیز چلو نا۔ اس سے اپنی خوشی سنبھل نہیں رہی تھے، جبکہ اس کی اس بات پر آسمان نے اداسی سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا تھا جسے کچھ دیر بعد اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ ملنے والا تھا۔ تم کتنا پیار کرتی ہو اپنے بابا سے؟ ہمایوں نے کہا تو وہ مسکرائی۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے ہمایوں، وہ میرے آئیڈیل ہیں اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ کہتی ہوئی تیز تیز چل رہی تھی۔ یہ رہا میرا گھر اور یہ مسجد دیکھ رہے ہو، روز بابا اذان دیتے ہیں، اگر ابھی اذان کا وقت ہوتا تو میں تمہیں ان کی آواز سناتی۔ پلوشا نے بلند گنبد والی مسجد کی طرف اشارہ کیا اور پھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت بابا خود ہی دروازہ کھولیں گے، کیونکہ وہ رات کے وقت ہمیں دروازے کے پاس نہیں آنے دیتے، پلوشا نے کہا تو ہمایوں نے خود کو ان سے ملنے کے لیے تیار کیا۔ مگر یہ کیا؟ دروازہ تو کسی اجنبی عورت نے کھولا تھا۔ پلوشا کچھ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ اس عورت نے سر تا پیر ان دونوں کا جائزہ لیا۔ آپ کون؟ پلوشا نے پوچھا۔ باہر سے آپ آ رہی ہیں اور پوچھ مجھ سے رہی ہیں کہ میں کون؟ ارے بہن آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ اس عورت نے پوچھا تو پلوشا اور ہمایوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ہمارا گھر ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میرے بابا کہاں ہیں؟ انہیں بلائیں، پلوشا نے کہا۔ بہن جی، ہم نے کچھ دن پہلے ہی یہ گھر کرائے پر لیا ہے، اگر آپ کو کسی سے ملنا ہے تو آپ ندیم صاحب سے پوچھ لیں، اس عورت نے کہا تو پلوشا نے تعجب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کرائے پر؟ بابا نے کرائے پر دے دیا؟ وہ حیرت زدہ سی پلٹی۔ تم فکر نہیں کرو، ندیم صاحب کہاں رہتے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا، ہمایوں نے اسے تسلی دی تو اس نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ اگلی گلی میں رہتے ہیں، پلیز تیز چلو، میرا دل بیٹھ رہا ہے، اس نے کہا اور وہ دونوں تیز تیز چلتے ندیم صاحب کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ اس بار ہمایوں نے بیل بجائی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور اسد باہر آیا، لیکن پلوشا کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پلوشا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، اور یہ ہے نا ہمایوں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اسد نے آگے بڑھ کر ہمایوں کا گریبان پکڑا۔ شور سن کر ندیم صاحب بھی گھر سے نکل آئے تھے۔ اسد چھوڑو اسے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پلوشا نے آگے بڑھ کر اسے ہمایوں سے دور کیا، جبکہ ہمایوں اپنی شرٹ سیدھی کرتا یہ سوچ رہا تھا کہ اسد کون ہے۔ پلوشا بیٹی تم؟ ندیم صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چچا، بابا اور آپی کہاں ہیں؟ میں گھر گئی تھی، وہاں کوئی کرائے دار رہ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟
پروشا فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ندیم صاحب اور اسد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ ندیم صاحب واقعی حیران تھے۔ اسے کچھ بھی نہیں پتا ابا۔ مولوی صاحب کے انتقال کے بعد میں نے دعا آپی کے ساتھ مل کر اسے ہر جگہ تلاش کیا، مگر یہ کمینہ اسے پتہ نہیں کہاں لے گیا تھا۔ اسد نے کہتے ہوئے غصے سے ہمایوں کی شکل دیکھی، جبکہ پروشا نے بے یقینی کی حالت میں اسد کا چہرہ دیکھا۔ انتقال؟ یہ کیا کہہ رہے ہو اسد؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں پروشا، مولوی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ آدمی آئے اور انہوں نے بتایا کہ مولوی صاحب نے یہ مکان گروی رکھوایا تھا، اس لیے دعا بیٹی کو گھر سے نکلنا پڑا، مگر مجھے لگا تھا کہ وہ تمہارے پاس جائے گی، ندیم صاحب کہہ رہے تھے، جبکہ پروشا پر تو قیامت بیت چکی تھی۔ وہ لڑکھڑائی۔ ہمایوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر تھاما۔ جھوٹ جھوٹ بول رہے ہو تم سب۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ میرے بابا نہیں رہے؟ وہ گڑھ میں ہی ہوں گے، مجھے پتا ہے وہ یہی ہیں۔ ابھی دیکھنا مجھے سینے سے لگا کر کہیں گے کہ پروشا تم کہاں رہ گئی تھی، اس نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا، اور پھر اندھا دھند اپنے گھر کی جانب بھاگی۔ پروشا رکو آرام سے۔ ہمایوں بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ اسد نے ایک نظر ندیم صاحب کو دیکھا، پھر وہ بھی پروشا کے پیچھے بھاگا۔ اب تم کیوں جا رہی ہو؟ ندیم صاحب کو اس کا جانا بالکل سمجھ نہ آیا تھا۔ وہ تیز تیز بھاگتی دروازے تک آئی اور پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، وہی عورت سامنے کھڑی تھی۔ اب پھر آ گئی؟ اس عورت نے پوچھا، مگر وہ اسے دھکا دیتی اندر داخل ہوئی۔ بابا بابا اب کہاں ہیں؟ دیکھیں اب کی پروشا آئی ہے۔ وہ بابا کے کمرے کی طرف لپکی تھی۔ ارے لڑکی کہاں جا رہی ہو؟ ایک آدمی نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کی کہاں سن رہی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ہوا ہے، پلیز اسے تسلی کر لینے دیجیے، ہمایوں نے دھیرے سے کہا تو کرایہ داروں نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ بابا کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر یہ کیا؟ وہاں تو بابا نہیں تھے، نہ ان کی چارپائی تھی، نہ ان کا بستر، نہ ان کا تکیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، بابا کے کپڑے، بابا کے جوتے، کچھ بھی اپنی جگہ پر موجود نہ تھا۔ بابا اب روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہمایوں نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ پروشا پلیز خود کو سنبھالو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں پروشا کو تسلی دے۔ پروشا پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ وہیں بیٹھی روتی رہی۔ کتنی ہی دیر یوں ہی گزر گئی۔ گھر میں رہنے والے کرایہ دار، جن میں ایک مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں، وہ صحن میں کھڑے ایک بیٹی کو باپ کے لیے تڑپتا دیکھ رہے تھے، جبکہ اسد بھی وہیں کھڑا تھا۔ اٹھو پروشا، گھر چلے۔ ہمایوں نے بمشکل اسے اٹھایا۔ بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہمایوں، وہ ہمایوں کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، تو ہمایوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کبھی کبھی زندگی ہمارے جسم کا سارا خون نچوڑ لیتی ہے، لیکن پھر بھی اسے جینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا، ہمایوں نے کہا اور اسے تھامے آہستہ آہستہ چلتا باہر آ گیا۔ تم پروشا کو لے کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں نے مشکلات اٹھائی ہیں۔ مولوی صاحب اسے یاد کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اور وہ، اس کی بہن سارا دن لوگوں کے گھروں میں جا جا کر اسے تلاش کرتی رہی۔ پتہ نہیں اس وقت وہ کہاں ہوگی۔ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو ہمایوں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری وجہ سے اتنا کچھ ہو گیا؟ اسد اس پر برس رہا تھا، جبکہ ہمایوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، لیکن میں پروشا کا شوہر ہوں اور اسے لے کر ہی جاؤں گا، ہمایوں نے کہا تو اسد نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ تم بھی اپنی سب سے محبوب چیز سے ایسے ہی جدا کر دیے جاؤ جیسے پروشا اور اس کے بابا جدا ہوئے ہیں۔ تم وہ سب ضرور بھگتو گے ہمایوں، جو کچھ اس گھرانے نے تمہاری وجہ سے بھگتا ہے۔ اسد نے اسے بددعا دی تو ہمایوں نے تڑپ کر اسے دیکھا، اور پھر کوئی جواب دیے بنا پروشا کو تھامے وہاں سے چل دیا۔ اور ہاں ہمایوں، اگر کچھ غیرت جاگ جائے تو پروشا کو اس کی بہن کی یونیورسٹی لے جانا۔ اگر خوش قسمتی سے دعا آپی ابھی بھی وہاں پڑتی ہوئی تو دونوں بہنوں کی ملاقات ہو جائے گی۔ اسد نے پیچھے سے کہا تو ایک پل کے لیے اس کے قدم رکے، پھر وہ پروشا کو تھامے ٹیکسی تک لے آیا، اور وہ پورا راستہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بے آواز روتی رہی تھی۔ چلو بابا کو نہ سہی ان کی یادوں کو تو سینے سے لگا آئی تھی۔ اس رات انہوں نے کافی دنوں بعد اپنے بند گھر میں قدم رکھا تھا۔ پروشا کی حالت ایسی تھی گویا قدرت نے اس کی ساری صلاحیتیں سلب کر لی ہوں، اور ہمایوں بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔
وہ اسے تھامے کمرے تک لے آیا تھا۔ احتیاط سے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس پر کمبل اوڑھا اور کھانے کا بندوبست کرنے باورچی خانے میں چلا گیا، جبکہ وہ خاموشی سے لیٹی رہی تھی۔ پلوشا، اٹھو میری جان، کچھ کھا لو۔ کچھ دیر بعد ہمایوں کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی کی چادر اوڑھے لیٹی رہی۔ ہمایوں کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا اور فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پلیز پلوشا، صبر کرو۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت صدمے میں ہو، لیکن اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ پلیز کھانا کھا لو۔ وہ اس کی منت کر رہا تھا۔ پلوشا نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں کتنی بد نصیب بیٹی ہوں جو اپنے باپ کے آخری وقت میں انہیں دیکھ بھی نہ سکی، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں پلوشا، ایسا مت سوچو، تم تو بہت خوش نصیب ہو جو تمہارے بابا کے جانے کے بعد لوگ انہیں اچھے ناموں سے یاد کر رہے ہیں۔ ہمایوں نے کہا تو اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا، میں انہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہمایوں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہمایوں کرسی سے اٹھا اور اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ یہ پانی پیو، شاباش۔ ہمایوں نے اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا تو اس نے بمشکل 2 گھونٹ حلق سے نیچے اتارے، پھر اپنے گال بے دردی سے رگڑ کر ہمایوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے دعا آپی سے ملنا ہے، وہ تڑپ کر بولی تو ہمایوں نے اس کے آنسو صاف کیے اور مسکرایا۔ کل ہم تمہاری آپی سے ملنے ان کی یونیورسٹی جائیں گے، تم بے فکر رہو، تم ان سے ضرور ملو گی، ہمایوں نے پیار سے کہا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ پتہ نہیں آپی کہاں ہوں گی، ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، وہ اپنی بڑی بہن کے لیے فکر مند تھی، وہ جہاں بھی ہوں گی بالکل ٹھیک ہوں گی، تم پلیز یہ کھانا کھا لو۔ ہمایوں نے ٹرے اپنی گود میں رکھی اور اس کے لیے نوالے بنانے لگا، جبکہ اس نے مزید کچھ نہ کہا تھا۔ وہ منصور ولا کے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کتاب بند کی اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے اینا منصور اپنے بلا کے رف حلیے میں کھڑی تھی۔ تم بہت تنگ کرتی ہو اینا، وہ کہتی ہوئی واپس بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ اینا اس کی بات پر ہنسی اور کمرے میں آ گئی۔ جی بالکل، اور ابھی آپ مزید تنگ ہونے والی ہیں کیونکہ میں آپ کو بلانے آئی ہوں۔ اینا دونوں ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اینا کو دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ میرے روم میں، کیونکہ میں نے آپ کے لیے ایک بہت زبردست چائے کا انتظام کروایا ہے، چلے ٹیرس میں بیٹھ کر دونوں چائے پیتے ہیں۔ اینا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ اس کی بے تکلفی پر دھیرے سے ہنس دی۔ آپ ہنسی کیوں؟ اینا نے پوچھا تو اس نے پیار سے اینا کے گال چھوئے۔ وہ اس لیے کیونکہ مجھے تم میں اپنی بہن نظر آ گئی تھی، وہ بھی بالکل تمہاری طرح ہے۔ دعا کہتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور الماری سے ایک کالی چادر نکال کر سر پر اوڑھی اور چادر کے پلو سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ آپ کی بہن بھی ہے؟ اینا نے پوچھا تو دعا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جی بالکل ہے۔ کیوں، میں شکل سے اکلوتی لگتی ہوں؟ دعا نے پوچھا تو اینا مسکرائی۔ نہیں، آپ تو مجھے شکل سے بہت اچھی لگتی ہیں۔ صرف شکل سے؟ دعا نے پوچھا تو اینا ہنسی۔ نہیں، عقل سے بھی۔ اب چلیں، اینا نے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی۔ تیز تیز سیڑھیاں چلتی وہ دونوں اینا کے کمرے میں آ گئی۔ دعا نے چہرے سے چادر ہٹائی اور نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ بہت خوبصورت کمرہ ہے تمہارا، اس نے تعریف کی تو اینا یوں شرمائی جیسے اس کی تعریف ہو رہی ہو۔ آپ کو پتا ہے میں کیا سوچ رہی تھی؟ میں سوچ رہی تھی کہ آپ بھی یہیں آ جائیں۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ جب میں سونے کے لیے لیٹوں تو کوئی مجھ سے باتیں کرنے والا ہو۔ سوتے وقت کون باتیں کرتا ہے؟ اور تمہاری آنکھوں کے گرد یہ حلقے بتا رہے ہیں کہ تم وقت پر سوتی نہیں ہو۔ دعا نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تلخی سے مسکراتی۔ پوری رات تو میں گھر سے باہر رہتی ہوں، نیند کیسے پوری ہو؟ آپ آئی ہیں تو اب میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں ہی رہوں۔ اینا کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ گھر سے باہر رہتی ہو مطلب؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کی بات پر اینا نے گہرا سانس لیا اور اسے کھینچتی ہوئی ٹیرس میں لے آئی۔ اب چھوڑے ان باتوں کو، دیکھے چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، اینا نے کہا تو دعا کرسی کھینچ کر بیٹھ تو گئی، لیکن اس نے اینا کو یہ بات ٹالنے نہیں دی۔ میں چائے ڈالتی ہوں، تم بتاؤ کہ تم گھر سے باہر کہاں رہتی ہو اور کیوں رہتی ہو؟ دعا نے چائے ڈالنی شروع کی تو اینا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ مجھے ڈانٹیں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہیں بتا سکتی تو ہم دوسرا کام کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرا کام
ہم کل کریں گے، ابھی ماحول افسردہ نہیں کرتے اور چائے پیتے ہیں۔ دعا نے سہولت سے کہا تو اینا مسکرا دی۔ دعا نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا اور آسمان کی جانب دیکھا۔ موسم ٹھنڈا ہے اور تم نے کوئی سویٹر بھی نہیں پہنا ہوا، خیال کیوں نہیں رکھتی اپنا؟ دعا نے کہا تو اینا نے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اب سکتے میں کیوں چلی گئی ہو؟ برسوں بعد کسی کو اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ رہی ہوں، اس لیے حیران ہوں۔ اینا نے کہتے ہوئے گیٹ پر کھڑے وجدان کو دیکھا جو اپنے دھیان میں کھڑا ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اور کچھ لوگوں کے لیے میں کچھ بھی کر لوں انہیں میری فکر کبھی نہیں ہوتی۔ انہیں میری فکر کبھی نہیں ہوتی۔ وجدان کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، پھر فوراً ہی اس نے اپنی نظریں دعا کے چہرے پر مرکوز کر لی۔ ٹوٹی ہوئی ہو نا تم اندر سے، تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں کہ تم جو نظر آتی ہو وہ نہیں ہو۔ ایک کم عمر لڑکی کے جسم میں بری روح بسی ہوئی ہے۔ لیکن اینا، ہمیں اپنے در خود ہی سمیٹنے پڑتے ہیں۔ اس دنیا سے کبھی توقع مت کرنا کہ یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا، ہمیں اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑتا ہے۔ دعا نے کہا تو اینا نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اینا نے ایک بار پھر دور کھڑے وجدان احمد کو دیکھا تھا جو ان لڑکیوں کی باتوں سے بے خبر دوسری جانب منہ کیے کھڑا تھا۔ جاری ہے۔